الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العظیم۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ مشہور قول کے مطابق مکی سورت ہے، 3 آیتیں ہیں اور ایک اس سورت کا رکوع ہے۔ قرآن مجید جس ترتیب سے لکھا ہوا ہے اس ترتیب سے یہ سورت 108 نمبر پر ہے۔ جس ترتیب سے قرآن مجید نازل ہوا اس ترتیب سے یہ سورت 15ویں نمبر پر ہے، یعنی 14 صورتیں اس سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اس کے بعد پھر یہ سورت نازل ہوئی۔ اس سورت کے 10 کلمے ہیں اور 42 اس سورت کے حروف ہیں۔ پورے قرآن مجید میں سب سے چھوٹی سورت یہی سورۃ الکوثر ہے، جو تقریباً مسلمانوں کو یاد ہوتی ہے۔ پہلے اس کا آسان سا ترجمہ سماعت فرمائیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا، انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصل لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان شانئک هو الابتر، بے شک آپ کا دشمن وہ ابتر ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ اس سورت کا نام ہے سورۃ الکوثر۔ کوثر اہل عرب کوثر کسے کہتے تھے، اس کی تفسیر میں باتیں آئیں گی کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ عرب کے لوگ کوثر اسے کہتے تھے کہ جو چیز تعداد کے اعتبار سے، جو چیز مقدار کے اعتبار سے، اسی طریقے سے برکت کے اعتبار سے اور مرتبے کے اعتبار سے جو زیادہ ہو اس کو عرب لوگ کوثر کہتے تھے۔ اب یہاں پر کیا مراد ہے، اس پر ویسے علماء نے اس کے کئی مطلب لکھے ہیں تفسیر میں کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ بعض نے لکھا اس کے متعلق تقریباً 26 قول ہیں کوثر سے، کوثر کے کہ کوثر سے کیا مراد ہے۔ بہرحال ایک مشہور معنی اس کا ہے، انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، یعنی خیر کثیر عطا فرمائی۔ خیر کثیر کا کیا مطلب؟ اس کا مطلب یہ ہے یعنی بہت زیادہ بھلائیاں، بہت زیادہ بہتری یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی گئی، کیونکہ انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو، آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ہیں کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ علماء نے جتنے اس کے مطلب لکھے ہیں تقریباً اسی کو ترجیح دی ہے کہ یہ ساری چیز خیر کثیر ہے۔ یہ ایسا لفظ ہے کہ اس لفظ کے تحت ہر قسم کی دینی دنیاوی نعمتیں ساری اس میں داخل ہیں، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یا پھر آپ کے طفیل آگے امت کو بھی ملنے والی تھی۔ ان نعمتوں میں ایک بڑی نعمت وہ حوض کوثر بھی ہے، جو اسی نام سے مسلمانوں میں بڑا مشہور ہے یہ لفظ حوض کوثر کا، جس کے پانی سے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس امت کو قیامت کے دن سیراب فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم جیسے خطا کار سیاہ کاروں کو اللہ یہ نصیب فرمائے۔ اور خیر کثیر فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا فرمائی۔ اور احادیث مبارکہ میں یہ جو حوض کوثر ہے اس کے متعلق بہت ساری باتیں ہیں۔ بعض روایات میں یہ بھی ہے کہ یہ جو ہوگا حوض کوثر یہ محشر میں ہوگا، اور بعض میں یوں بھی ہے کہ یہ جنت میں ہے۔ پھر علماء نے اس کی ذرا تطبیق اس انداز سے دی ہے کہ یہ اصل نہر تو جنت میں ہوگی، اور اس کا جو پانی ہے میدان محشر میں لا کر کسی حوض میں جمع کر دیا جائے گا، تو اس لیے دونوں کو پھر کوثر کہتے ہیں۔ بخاری شریف میں ہے کہ کوثر جنت کی وہ نہر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کی رات دکھائی گئی تھی، جس کے کنارے وہ ایسی خوبصورت ہے جس کے کنارے موتیوں کے خیمے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا پانی دیکھا تو مشک سے زیادہ خوشبودار تھا۔ آپ نے اس کے متعلق حضرت جبریل علیہ السلام جو آپ کے ساتھ تھے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل امین نے جواب دیا یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالی نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نیند کا جھونکا سا آیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک اٹھایا اور مسکراتے ہوئے فرمایا مجھ پر ایک صورت نازل ہوئی ہے اور وہ بہت عظیم الشان ہے، یعنی اس کا مطلب یہ کہ وہ عظیم صورت ہے، عظیم الشان ہے۔ اور پھر آپ نے یہی صورت پڑھ کر سنائی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے شان نزول میں بہت ساری باتیں علماء نے لکھی ہیں، مختلف اقوال۔ ان میں سے ایک یہ بھی بڑا مشہور ہے جو حضرت محمد بن علی بن حسین رضی اللہ عنہ ان سے نقل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ جس شخص کی کوئی اولاد نرینہ اولاد دنیا سے چلی جائے تو اس کو عرب لوگ ابتر کہا کرتے تھے، یعنی مقطوع النسل، کہ اس کی اب نسل جو ہے یہ ختم ہو جائے گی۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادے حضرت قاسم یا حضرت ابراہیم، ان دونوں میں سے کسی کا بچپن میں انتقال ہو گیا، تو مکے کے کافروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ابتر کہہ کر نعوذ باللہ طعنے دینے شروع کر دیے۔ ایسے جو لوگ کہتے تھے ان میں سے آس بن وائل، یہ آدمی خاص طور پر اس کا نام ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کے سامنے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا تو یہ بدبخت کہتا تھا کہ ان کی بات چھوڑ دو، یہ کچھ فکر کی چیز نہیں ہے، نعوذ باللہ، کیونکہ وہ ابتر مقطوع نسل ہے، جب وہ دنیا سے چلے جائیں گے نعوذ باللہ ان کا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا۔ اس پر یہ صورت نازل ہوئی انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اب یہاں ابتر ہے کہ آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ ابتر نہیں ہیں، یہ جو کہہ رہے ہیں یہ ابتر ہے۔ اسی طریقے سے اب یہاں جو فرمایا انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر دی، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ عنہ کے بیٹے، ان کے ایک خاص شاگرد ہیں، بڑے مشہور ہیں، ان کا نام ہے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ۔ ان سے کسی نے پوچھا کہ بعض لوگ کہتے ہیں کوثر جنت کی ایک نہر کا نام ہے، تو آپ بتائیے یہ کیا ہے؟ تو حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا
کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول اس کے منافی نہیں ہے، بلکہ وہ نہر جس کا نام کوثر ہے وہ بھی اسی کار خیر میں داخل ہے۔ کیا مطلب کہ وہ جو نہر کوثر ہوگی جنت کی وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے۔ انا اعطیناک الکوثر، فرمایا ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے، اور یہ بھی خیر کثیر کے اندر داخل ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، آپ ایک دن مسجد میں ہمارے ساتھ تشریف فرما تھے کہ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک کیفیت سی طاری ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہنستے ہوئے آپ نے سر مبارک اٹھایا۔ ہم نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے مسکرانے کا سبب کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا مجھ پر اسی وقت ایک سورت نازل ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر سورۃ الکوثر یہی سورت تلاوت فرمائی۔ پھر فرمایا تم جانتے ہو کوثر کیا چیز ہے؟ ہم نے عرض کیا اللہ و رسول عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نہر ہے جنت کی جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ فرمایا ہے، جس میں خیر کثیر ہے، اور وہ حوض ہے۔ اور آپ نے فرمایا وہ حوض ہے جس پر میری امت قیامت کے دن پانی لینے کے لیے آئے گی، اس کے پانی پینے کے برتن آسمان کے ستاروں کی تعداد میں ہوں گے، جتنے آسمان کے ستارے ہیں۔ اس وقت پھر بعض لوگوں کو فرشتے میرے حوض سے ہٹائیں گے، میں کہوں گا میرے پروردگار یہ تو میری امت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے آپ نہیں جانتے کہ اس نے آپ کے بعد کیا دین میں نئی چیزیں اختیار کی ہوئی تھیں ان لوگوں نے۔ یعنی ایسے لوگ جو دین میں گویا نئی چیزیں داخل کرتے ہیں جن کو بدعات کہا جاتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے قیامت کے دن بڑی رسوائی ہوگی کہ حوض کوثر سے فرشتے ان کو ہٹا دیں گے۔ انسان وہ لوگ جو دین میں نئی چیزیں بدعات داخل کرتے ہیں ان کو اس پر سوچنا چاہیے قیامت کے دن کتنی بڑی محرومی ہوگی کہ فرشتے ایسے لوگوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض سے دور کر دیں گے۔ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں انا اعطیناک الکوثر کی تشریح میں فرمایا جنت میں ایک بہت بڑی نہر ہے جس کے برتن سونے چاندی کے ہوں گے، اور ان کی تعداد اتنی ہے اللہ تعالیٰ کے سوا اس سے کوئی واقف نہیں ہے۔ ایک روایت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتیوں کی زمین پر بہتا ہے۔ وہ کیسی نہر ہوگی کہ اللہ رب العزت نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے انا اعطیناک الکوثر کے متعلق کسی نے پوچھا تو فرمایا ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے انعام تھا کہ ان لوگوں نے تو تانا دیا آپ کو، اللہ تعالیٰ نے آپ پر سورت نازل فرمائی انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی ہے۔ بخاری شریف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں جنت میں گیا، وہاں پر ایک نہر دیکھی جس کے دونوں کنارے موتی کے خیمے تھے۔ میں نے نہر میں ہاتھ ڈال کر دیکھا تو خالص مشک کی طرح تھا، خوشبودار۔ میں نے کہا میں نے جبریل سے پوچھا یہ کیا ہے؟ جبریل نے کہا یہ وہی کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ وہ جو نہر ہے اس کا پانی جو ہوگا وہ دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا۔ اس میں پھر پانی، اس میں پرندے بھی ہیں، اور وہ جو پرندے ہیں ان کی گردنیں اونٹوں کی گردنوں کی طرح ہیں، اتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جب یہ بات سنی
انہوں نے عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر تو وہ بڑے لطیف ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر ان کا کھانا اس سے بھی زیادہ لطیف ہے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے، ان کی بیوی نے ایک دفعہ عرض کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا آپ کو جنت کے اندر ایک نہر دی گئی ہے جس کو کوثر کہا جاتا ہے؟ فرمایا ہاں، اس کی زمین زبرجد یاقوت کی ہے، اور وہ اتنی بڑی علاقے تھے دو، ایک کا نام تھا ایلا، ایک کا صنعا۔ آپ نے فرمایا ایلا سے صنعا تک کی مسافت اس کی ہوگی، اور اس کے جو برتن ہوں گے کوزے وہ ستاروں کی تعداد کے مطابق ہوں گے۔ بہرحال فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ عطا کرنے والی ذات اللہ رب العزت کی ذات، آپ کو آپ سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات، اور الکوثر یہ انعام ہے جو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب فرمایا۔ آگے دوسری آیت فرمایا فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اللہ رب العزت کی طرف سے اتنے بڑے انعام اور احسان کا شکر کیسے ہو؟ فصلی لربک وانحر، نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ اب یہاں پر اگر ہم دیکھیں تو جسمانی عبادات میں سب سے افضل عبادت وہ نماز ہے، نماز کا تذکرہ ہے، فصلی لربک وانحر، اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، آگے امت کو بھی تعلیم ہو گئی۔ بدنی عبادات میں سب سے بڑی عبادت، سب سے اہم عبادت نماز، اور مالی عبادتوں میں قربانی ہے۔ قربانی ایک ممتاز حیثیت رکھتی ہے اپنی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام کا واقعہ اس پر مشہور ہے۔ قربانی والا وہ کتنا بڑا عمل ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے، ان کے لیے کتنا بڑا امتحان تھا جو انہوں نے کیا۔ اللہ رب العزت نے ان کو اس پر پھر انعام بھی عطا فرمایا۔ قرآن مجید سورہ صافات میں اس کا تذکرہ ہے۔ ایک جگہ ہے قرآن مجید میں، وہاں بھی نماز اور قربانی کا تذکرہ اکٹھے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت نے فرمایا آپ کہہ دیجئے ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، کہ بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا، میرا دنیا سے جانا سب کچھ اللہ رب العزت کے لیے ہے۔ تو نماز یہ بھی اللہ کے لیے، وانحر قربانی یہ بھی اللہ رب العزت کے لیے۔ اب نحر عربی میں اس کے مختلف معنی ہیں۔ نحر ویسے عربی کے اندر یہ جو اونٹ کا نحر کیا جاتا تھا، اس دور میں چونکہ اونٹ زیادہ ہوتے تھے تو عرب لوگ اونٹ کا نحر کرتے تھے۔ نحر کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اونٹ کا پاؤں باندھ کر اس کے حلقوم کے اندر وہاں چھری یا نیزہ مارا جائے، اس کو عربی میں نحر کہا جاتا ہے۔ عرب لوگ اونٹ کا نحر کرتے تھے، اور وہ بھی ایک قربانی ہی ہے۔ تو فرمایا یعنی یہ اپنے رب کے لیے کرو، نماز بھی قربانی بھی۔ وہ لوگ بتوں کے لیے کرتے تھے، مسلمانوں کو حکم کیا ہے کہ مسلمان یہ دونوں کام، صلی لربک نماز ہو یہ بھی اپنے رب کے لیے، نحر قربانی ہو یہ بھی اپنے رب کے لیے کریں۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب فرمایا، آگے امت کو بھی تعلیم ہو گئی کہ یہ دونوں کام، اس کے علاوہ بھی جو نیکی کا کام ہو وہ سب اللہ رب العزت کے لیے ہو۔ نماز بدنی اور جسمانی باتوں میں سب سے بڑی عبادت، اور قربانی مالی باتوں میں سب سے بڑی عبادت ہے۔ ایک بلکہ یوں کہیں بڑی عبادت سے ہٹ کر کے یہ ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے، چونکہ اس کا ذکر قرآن مجید میں بھی ہے، اور قربانی پھر ایک شعائر میں سے بھی ہے۔ اس کے علاوہ ویسے زکوٰۃ بھی ہے، وہ فرض عبادت ہے۔ تو بہرحال جہاں اور عبادتیں ہیں وہاں قربانی بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے یہ عبادت۔ اسی طریقے سے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوثر عطا فرمائی، اس کے شکریہ میں صلی لربک وانحر ہے کہ نماز کے اندر شکر، نماز پھر ایسی عبادت ہے
کہ یہاں ہر طرح کا شکر آ جاتا ہے، زبان سے، دل سے، ہاتھ پاؤں سے، ہر طرح سے آ جاتا ہے۔ آگے فرمایا ونحر، اپنے رب کے لیے قربانی کرو۔ اب قربانی میں سب سے اعلیٰ جانور جو اس دور میں ہوتا تھا، تو بڑے جانوروں میں تو وہ اونٹ ہی ہے۔ پھر جب قربانی کر لی، فصلی لربک وانحر، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ قربانی جو عام قربانی جو ہم یعنی عید الاضحیٰ کے موقع پہ کرتے ہیں، میں اس کی بات کر رہا ہوں کہ قربانی کرنے کے بعد پھر اس کی جو تقسیم ہے گوشت کی، وہ بھی ایک مشہور ہے، 3 حصوں میں، ایک اپنے گھر کے لیے، ایک عزیز اقارب کے لیے، ایک غربا کے لیے۔ پھر اس میں یتیم، مسکین، ان لوگوں کا خیال کیا جائے، کسی کو ایسا نہ ہو کہ اس گوشت سے اس کے دینے میں اس کو محروم کر دیا جائے، جیسے پچھلی صورت میں آیا ولا یحض علی طعام المسکین، کہ ایسا آدمی جو قیامت کے دن کو جھٹلاتا ہے، یتیم کو دھکے دیتا ہے، مسکین کو ان کو کھانا دینے کی ترغیب بھی نہیں دیتا، تو وہ بخل تھا۔ یہاں کیا ہے، قربانی کرنے کے بعد اللہ کے راستے میں اس کو دو بھی سی، ایک حصہ اللہ کے راستے میں بھی دو۔ تو بہرحال پہلی آیت انا اعطیناک الکوثر، ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی۔ دوسری آیت فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں، قربانی کریں۔ آگے فرمایا ان شانئک ھو الابتر، بے شک آپ کا دشمن یہ ابتر ہوگا، بے نام و نشان ہوگا۔ بعض کافر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کہتے تھے اس شخص کو، ان کا تو کوئی یعنی بیٹا، چونکہ آپ کے وہ بچپن میں ہی اولاد فوت ہو گئی تھی، دنیا سے چلے گئے، بس ان کا زندگی میں نام ہے، پھر پیچھے بعد میں ان کا کوئی نام نہیں لے گا، نعوذ باللہ۔ ایسے شخص کو وہاں جس کی نرینہ اولاد چلی جاتی، اس کو ابتر کہتے تھے۔ اور ابتر کا بعض نے یہ معنی بھی لکھا ہے کہ دم کٹے جانور کو بھی ابتر کہتے، کہ جس کا پیچھے نام لینے والا کوئی نہیں، گویا اس کی دم کٹ گئی۔ قرآن مجید نے بتایا کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ خیر کثیر عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تو خیر کثیر عطا فرمائی، اور آپ کا نام تو ایسا ہے جو عبدالآباد آپ کا نام روشن رہے گا، اور جو آپ کو ابتر کہہ رہے ہیں یہ پرلے درجے کی حماقت ہے۔ ایسی ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں جو اللہ کے ہاں مقبول ہے، یہ تو صرف ان کا بغض عداوت ہے۔ اللہ رب العزت نے آپ کا نام تو ایسا رکھا، آج 14 صدیاں گزر گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد اب بھی موجود ہے، اور آپ کی دختری اولاد، آپ کی اولاد جو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چلی اب بھی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین وہ بھی باقی رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام رہے گا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی یاد رہے گی۔ نیک نام اور محبت عقیدت کے ساتھ کروڑوں انسانوں کے دلوں میں اب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت گرما رہی ہے۔ بلکہ دوست تو وہ تو جو مومن ہیں وہ تو کرتے ہیں، دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اصلاحی کارناموں کا صدق دل سے اعتراف کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہستی تھی وہ آپ بہت اچھے تھے، نیک انسان تھے۔ دشمن بھی ایسے تذکرہ کرتے ہیں۔ پھر دنیا سے جانے کے بعد آخرت میں جو آپ کا مقام ہے، مقام محمود، جس کا قرآن میں بھی ذکر ہے، مقام محمود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں کھڑے ہوں گے، اور جو مقبولیت آپ کو عطا کی جائے گی، اور وہاں پر آپ کا جو مقام ہوگا کہ آپ سر سجدے میں رکھیں گے، مقام محمود، پھر شفاعت کبریٰ، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی۔ ان شانئک ھو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، یہ آپ کو تانے دے رہے ہیں، آپ ابتر نہیں ہوں گے۔ اب اگر ہم غور کریں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کو اللہ رب العزت نے کیسی عظمت عطا فرمائی، کیسی بلندی عطا فرمائی، کیسی رفعت عطا فرمائی، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک سے لے کر آج تک پوری دنیا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام مبارک 5 وقت اللہ کے نام کے ساتھ یعنی آذانوں کے اندر میناروں میں پکارا جاتا ہے،
اور آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شفاعت کبریٰ کا مقام محمود حاصل ہوگا۔ اس کے بالمقابل اگر ہم دیکھیں دنیا کے اندر، دنیا کی تاریخ سے پوچھیں، عاص بن وائل جو کافر جو مختلف باتیں کرتا تھا وہ کہاں گیا؟ عقبہ تھا، کعب تھا، ان کی اولادیں کہاں ہیں ان کا خاندان آج؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان نشانیک هو الابتر، آپ کا دشمن ابتر ہوگا، آپ ابتر نہیں، آپ کا نام تو اچھا رہے گا، بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی گستاخی کرتے تھے۔ اللہ کی لعنت ہے ان پر، فرشتوں کی لعنت ہے، تمام آدمیوں کی ان پہ لعنت ہے۔ کعب بن اشرف ایک یہودی تھا، کعب بن اشرف مکے میں آیا، قریش نے اس سے کہا کہ تم مدینہ والوں کے سردار ہو، ذرا اس شخص کو تو دیکھو جو اپنی قوم سے الگ ہو گیا ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس سے کہنے لگے، اور سب سے کٹ گیا ہے، اس کا خیال یہ ہے کہ ہم مجرم ہیں، حالانکہ ہم حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں، ان کی خدمت کرتے ہیں، کعبے کے دربان بھی ہیں۔ کعب بن اشرف نے کہا تم اس سے نعوذ باللہ بہتر ہو۔ اس پر یہ آیت نازل ہوئی ان نشانیک هو الابتر، جب آپ کا دشمن ابتر ہوگا۔ بعض نے یہ بات بھی اس میں لکھی ہے، ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کعبے سے باہر تشریف لائے، آپ باہر تشریف لا رہے تھے کہ اچانک عاص بن وائل اس وقت اندر داخل ہو رہا تھا، تو اس نے وہاں کھڑا ہو گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے باتیں کرنے لگا۔ قریش کے جو سردار تھے اس وقت وہ کعبے کے اندر بیٹھے ہوئے تھے۔ عاص بن وائل جب اندر پہنچا تو قریش نے پوچھا تم کس سے باتیں کر رہے تھے؟ تو اس بدبخت نے کہا نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کہ یہ وہی ابتر تھا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کہا اس زمانے میں آپ کے صاحبزادے کی جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے ان کی وفات ہو چکی تھی، تو یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس نے ابتر کہا کہ نعوذ باللہ ان سے میری بات ہو رہی تھی، اور یہ ابتر کا لفظ کہہ کر اس نے کہا، گستاخی کی اس طرح۔ عاص بن وائل جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کرتا تو کہتا اس کو چھوڑ دو، یہ نعوذ باللہ یہ تو ابتر آدمی ہے، اس کے پیچھے اس کی کوئی نسل نہیں ہے، جب یہ دنیا سے چلے جائیں گے ان کا نعوذ باللہ ذکر ختم ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت نے صورت نازل فرما دی۔ اب اگر ہم اس پر غور کریں، اللہ کی شان دیکھیں، عاص بن وائل جو یہ کہتا تھا، عاص بن وائل کے دونوں بیٹے جب مسلمان ہو گئے، دو بیٹے اس کے، تو ان کا رشتہ گویا باپ سے بھی کٹ گیا، یہاں تک کہ یہ اس کے وارث بھی نہیں ہوئے، وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی اولاد میں شامل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ان کی مائیں ہو گئی، یعنی آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہے، آپ ابتر نہیں ہے، آپ کا ذکر اللہ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا، کلمے میں دیکھیں، اذان میں دیکھیں، اور بہت جگہ پر ہے، اور قیامت تک آپ کی جو ہے شہرت وہ اچھی ہے، بزرگی کے نشانات وہ ہمیشہ باقی رہیں گے، اور آخرت آپ کے لیے دنیا سے بہتر ہوگی، اور آپ کی پوری امت، آپ کی جو امت ہے ان کے اندر آپ کا تذکرہ ہوگا، اور آپ کا تذکرہ صرف مومنوں کی زبانوں پر نہیں بلکہ ملائکہ کی زبانوں پر بھی آپ کا تذکرہ ہے۔ تو بہرحال یہ سورہ کوثر کا مختصر مفہوم عرض کیا، پھر ایک دفعہ ترجمہ سماعت فرمائیں۔ فرمایا انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر عطا فرمائی، فصلی لربک وانحر، آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیں اور قربانی کریں، ان نشانیک هو الابتر، بے شک آپ کا جو دشمن ہے وہ ابتر ہوگا، وہ بے نام و نشان ہوگا۔ تو یہ سورہ الکوثر کا مختصر سا مفہوم عرض کیا ہے۔ دعا ہے اللہ تعالی جو کچھ کہا سنا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اللہ غلطیاں کوتاہیاں معاف فرمائے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔